نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم احسن البیان کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور قُلْنَا ہم نے کہا، مراد اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا صیغہ، جمع کا صیغہ قرآن مجید میں یہ استعمال فرماتے ہیں۔ یا آدم، یا حرف ندا جس کی مدد سے کسی کو پکارا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے لڑکے، تو اس پہ جو اے کا لفظ ہے وہ حرف ندا، اے آدم۔ اب یہ جو آگے خالی الف دیکھ رہے ہیں اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یا آدم اسکن، الگ سے پڑھیں تو اس کے قواعد ہیں۔ تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق اس پر زیر زبر پیش لگتی ہے۔ تیسرے حرف پر اس وقت جو کہ کاف ہے، پیش ہے، تو اس پر پیش لگا کر پڑھیں گے اسکن، باقی دونوں صورتوں میں اس کے نیچے زیر لگے گی۔ اسکن، تم رہو، سکونت اختیار کرو، انتا، تم، و زوجوکا، اور تمہاری بیوی۔ ویسے زوج میاں کے لیے، شوہر کے لیے بیوی، اور بیوی کے لیے شوہر ہوتا ہے، تو کانٹیکٹ سے اندازہ کرنا ہوتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ الجنہ، جنت میں۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَقُلَا، اچھا ایک ہوتا ہے موٹا کاف نقطوں والا قل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہوتا ہے کہو، اور ایک ہوتا ہے باریک کاف کل، اس کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ۔ تو یہ دو لوگوں کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، راغدن، اس کا ہوتا ہے جی بھر کے، آپ یوں کہہ لیں کہ با فراغت، اور اس میں وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں رج کے، وہ معنی ہے، رج کے کھاؤ، حیثو، جہاں سے تم دونوں چاہو، لیکن کیا نہیں کرنا، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب مت جانا، یہ قریب سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، حاضہ الشجرہ، اس درخت کے، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کا بیان ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی۔ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ حوا اس وقت پیدا ہو چکی تھیں، ان کی پیدائش کے متعلق تفصیل جو ہے قرآن مجید میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء اور سورۃ الاعراف میں دیکھیں گے۔ اب یہاں پر یہ کون سا درخت تھا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، نہ ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا۔ بعض مفسرین نے کہا یہ گندم یا انگور یا انجیر وغیرہ کا درخت تھا، لیکن یہ سب اقوال ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کی جو ضروری نہیں ہوتی ہیں ان کی کھوج میں وقت نہ لگایا کریں، سیکھنے کی باتیں اور عمل کرنے کی طرف فوراً ہمیں آنا چاہیے۔ ولا تقربا، اس درخت کے کھانے سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ اس سے شریعت کے ایک قاعدے کا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز حرام کا سبب بنتی ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ وہ تمام راستے جو زنا کا باعث بن سکتے ہیں، سبب بن سکتے ہیں، ان سب کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو حرام سے بچنے کے لیے شبہ والی چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حلال بالکل ظاہر ہے، بے شک حرام بالکل ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو پوری طرح بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے وہ چرواہا جو ممنوع چراگاہ میں جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے اندر چرنے لگے۔ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ صحیح مسلم 1599۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو گالی سے بچانے کے لیے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع فرمایا گیا، سورۃ الانعام 108۔
اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ آئیے احسن البیان کی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔ یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی وضاحت نہیں۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا جو بے اصل بات ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ تھی جی آج کی آیت کریمہ۔ میں ترجمہ ایک بار آپ سے پھر شیئر کر دیتی ہوں۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ، رج کے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔